بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ایئر پہلا باب ہمارا چل رہا ہے اسلامیت لازمی کا، جس میں ہمارے تھے بنیادی عقائد۔ بنیادی عقائد ہیں توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتاب اور آخرت پر ایمان لانا۔ توحید کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یہ اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ ہے، اور توحید کے لغوی معنی ہے ایک ماننا، یکتا جاننا، اور دین کی اسلامیت سے مراد یہ کہ سب سے برتر اور اعلیٰ ساری کائنات کی خالق و مالک ہستی کے واحد و یکتا ہونے پر ایمان لانا اور صرف اسی کی عبادت کے لائق سمجھنا۔ دوسرا عقیدہ ہمارا رسالت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے دنیا میں جو ہے انبیاء کرام جو ہے وہ مبعوث فرمائے۔ تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام عام لوگوں تک پہنچایا۔ نبی اور رسول یہ خاص ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے نبی اور رسول بناتا ہے۔ کوئی اپنی محنت سے اور طاقت سے نبی نہیں بن سکتا، عبادت سے نبی نہیں بن سکتا، کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے اس کو نبی بناتے ہیں۔ تو 1,24,000 انبیاء کرام آئے۔ یہ ہوتا تھا کہ پہلے ایک نبی کسی قوم میں مبعوث فرمایا، پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ دوسرے نبی کو پھر بھیجتے تھے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ ایک کے بعد ایک نبی آتے رہے اور مختلف شریعتیں چلتی رہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اس طریقے سے نازل ہوتے رہے۔ لیکن یہ جو سلسلہ تھا یہ چلتا رہا، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ آگے ختم ہو گیا۔ سب سے پہلے نبی اور رسول حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے آخری نبی اور رسول کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ ہمارے پیارے نبی۔ اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے اور آپ پر ایمان نہ لائے، وہ کیا ہے؟ مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبوت کی مہر ہے، یعنی کہ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبوت سے سرفراز کیا تو اب کسی بھی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب خاتم النبیین، یعنی کہ نبیوں کی مہر، نبیوں کی نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔ تو یہ بھی جو ہے ایک اہم عقیدہ ہے، عقیدہ ختم نبوت۔ یہ بھی ایک لازمی جز ہے ہماری زندگی کا۔ تو ہم نے آج ختم نبوت کے بارے میں پڑھیں گے۔ عقیدہ ختم نبوت کا جو ہے وہ مفہوم بتانا ہے، قرآن و حدیث سے دلائل سے ثابت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی آخری نبی نہیں ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے، اور جو اس کی پیروی کریں گے وہ بھی کافر ہیں۔ تو اس لیے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو ہے وہ آخری نبی ہونے پر یقین رکھنا ہے، اور اس عقیدے کو ہم نے آگے پھیلانا بھی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جو ہے وہ معاشرے میں ایک فرقہ بہت عام ہے، قادیانی، جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ بڑے سادہ لوگ مسلمانوں کو بڑے آسانی سے جو ہے وہ قادیانی کر لیتے ہیں، جبکہ مسلمان کا عقیدہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال اور کافر اور مرتد ہے۔ سب سے پہلے ہم ختم نبوت کا مفہوم دیکھتے ہیں کہ عربی زبان میں ختم کے معنی مہر لگانا، بند کرنا، آخر تک پہنچانا، کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا۔ ختم کے معنی مہر لگانا، بند کرنا، آخر تک پہنچانا، کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا۔ اور خاتم سے مراد ختم کرنے والا، نبوت کو، یعنی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ختم نبوت سے مراد ہے نبوت کا مکمل ہو جانا، بند ہو جانا، کہ اب کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ قرآن پاک آخری کتاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری کتاب۔ پہلے ایک نبی ایک جو ہے مخصوص علاقے تک ہوتا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے ہیں، تمام جہانوں کے لیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمام رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے کیا ہے؟ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دیکھیے ہمارا عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع کیا
اور یہ کے بعد دیکھ رہے کہ نبی آئے، یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین کی تکمیل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے سابقہ شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ قیامت تک کے لوگوں کے لیے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع ضروری ہے، اور کسی نئے شخص کو نبی ماننا کفر ہے، کافر ہے وہ انسان۔ قرآن پاک میں 100 سے زائد مرتبہ یعنی کہ 100 سے زائد آیات مبارکہ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 210 احادیث مبارکہ میں جو ہے اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رحمت للعالمین ہیں، اور اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہے۔ اس پر پختہ ایمان عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے وہ کیا کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے، اس پر ایمان لائے۔ دیکھیں یہودی اور عیسائی اپنے نبیوں کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بھی نہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نبی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جنت میں نہیں جائیں گے کیونکہ وہ ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتے، تو اس لیے وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب ہم پڑھتے ہیں ختم نبوت قرآن کی روشنی میں۔ سب سے پہلے ہے اعلان ختم نبوت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مکان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اللہ تعالیٰ کا اور ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کا ذکر، کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی طرف وحی کی نسبت کرتے ہوئے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کا ذکر کیا۔ قرآن مجید میں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کی نسبت کا ذکر موجود نہیں ہے، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن پاک میں آتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو آپ پر پہلے نازل کیا گیا، جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل کیا گیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہاں پہ من بعدی بھی آ جاتا، یعنی کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ کے بعد نازل کیا جائے گا، لیکن یہاں پہ بات کا ذکر ہی نہیں ہے، یہاں تو پہلے کا ذکر ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ قرآن مجید کی سینکڑوں آیات اس بات کی گواہ ہیں کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل، جامع اور محفوظ ہے، اور آپ کے اسوہ حسنہ کو ساری انسانیت کا نمونہ اس لیے بنایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ تمام قیامت تک کے لیے اگر ہم نے یعنی کہ کسی کی زندگی پہ عمل کر کے کسی نبی کی پیروی کر کے ہم نے جنت کمانی ہے تو وہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے علاوہ ہم کسی نبی کی زندگی پہ عمل نہیں کریں گے۔ یہ تو تھا قرآن کی روشنی میں۔ اب حدیث کی روشنی میں دیکھیں، سب سے پہلے اعلان ختم نبوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کیا کرتے تھے، جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ نامکمل امارت کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی، مگر ایک کنارے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، وہ اینٹ میں ہوں۔ کذاب کی مذمت حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، جن میں سے ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ نبوت میراث نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کے بارے میں فرمایا کہ ابراہیم اس وقت جنت میں دودھ پی رہا ہے، اگر وہ زندہ ہوتا تو میرے بعد نبی ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ دیکھیں اگر ہم پیچھے تاریخ میں دیکھیں، تاریخ اسلام میں دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کون نبی تھے؟ ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد کون نبی تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ یعنی کہ اس طریقے سے سلسلہ چلتا آیا کہ والد کے بعد بیٹے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہے وہ جیسے وراثت میں حصہ والد کے بعد بیٹے کو ملتا ہے، اسی طریقے سے نبوت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ یعنی کہ والد نبی تو اس کے بعد ان کے بیٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی جو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اور آتی یعنی کہ جو بیٹے تھے وہ زندہ نہیں رہے، مطلب بچپن میں ہی ان کا کیا ہو گیا تھا؟ انتقال ہو گیا تھا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
آگے ہے ہمارے پاس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر ولکن لا نبی بعدی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں خاتم الانبیاء ہوں، میری مسجد مساجد انبیاء کی خاتم اور آخری ہے۔ رسالت اور نبوت کا منقطع ہونا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے، یعنی کہ ختم ہو چکی، بس میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ کوئی نبی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، یعنی میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹائے گا، اور میں حاشر ہوں، یعنی میرے بعد قیامت آ جائے گی اور حشر برپا ہوگا اور کوئی نبی میرے اور قیامت کے درمیان نہ آئے گا۔ میں عاقب ہوں، اور عاقب اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے بعد اور کوئی نبی نہ ہو۔ یہ تھے قرآن و حدیث سے دلائل ختم نبوت و اجماع امت۔ عقائد اسلام مثلاً توحید، رسالت، آخرت وغیرہ دین کی بنیاد ہیں، ان پر اجماع نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں قرآن و حدیث کے واضح احکامات کی موجودگی میں اجماع کی گنجائش نہیں۔ البتہ ختم نبوت کے بارے میں صحابہ کرام، علماء اسلام اور پوری امت مسلمہ کے مشترکہ عقیدہ عمل سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ کی جہاد کے بارے میں آتا ہے کہ ابتدا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، حضرت ابوبکر صدیق جو ہے خلیفہ بنے، تو شروع میں جو ہے کیا کیا گیا، نبوت کے کئی دعوے دار پیدا ہوئے، جس میں مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، سجا بنت حارثہ، حارث، طلحہ بن قویل وغیرہ شامل تھے۔ ان میں مسیلمہ کذاب نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خط لکھا تھا رسول اللہ مسیلمہ کی طرف سے، نعوذ باللہ، یعنی کہ اپنے آپ کو اللہ کا رسول مانتا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ پر سلام ہو، آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے ساتھ نبوت کے کام میں شریک کیا گیا ہوں۔ مسیلمہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت میں شرکت کے دعوے کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق اور تمام صحابہ نے اس کے خلاف جہاد کیا۔ ان جھوٹے مدعیان نبوت میں طلحہ بن قویل نے ازسر نو اسلام قبول کر لیا، باقی واصل جہنم ہوئے۔ علماء اسلام اور امت مسلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور رسالت کو آخری ماننے کے سلسلے میں تمام علماء کرام اور امت مسلمہ متفق ہیں، اور سب کا مشترکہ فتویٰ ہے، یعنی اجماع ہے۔ اب جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ اپنے دعوے میں مکمل طور پر جھوٹا اور واجب القتل ہے۔ مسیح موعود اور اجماع امت اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں اپنی امت کے لیے نبی اور رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور قیامت کے نزدیک وہ دوبارہ نزول فرمائیں گے، لیکن اپنی نبوت اور رسالت کے اعلان اور انجیل کی تبلیغ کے بجائے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پھیلائیں گے، تمام دنیا کو اسلام کی دعوت دیں گے، قرآن کے احکام نافذ کریں گے۔ وہ نئے نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے رہنما اور رہبر بن کر زندگی گزاریں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ اہل کتاب کا ہر ایک فرد ان پر ایمان لائے گا اور دنیا میں اتنا امن ہو جائے گا کہ شیر اور بکری اکٹھے پھرا کریں گے۔ ارشاد ربانی ہے ترجمہ، اور اہل کتاب کا ہر ایک فرد اس کی موت سے پہلے اس پر ضرور بضرور ایمان لائے گا۔ 1973 کے آئین کے مطابق 1973 کے آئین میں پہلی دفعہ مسلمان کی تعریف یوں کی گئی کہ مسلمان وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا قائل نہیں، وہ پاکستان کے آئین کے مطابق دار اسلام سے ہی خارج ہے اور اسے پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ کہ پاکستان ہم نے کس لیے جو ہے حاصل کیا تاکہ ہم شریعت اسلامیہ پر عمل کر سکیں۔ ختم نبوت کے عقلی دلائل دیکھیں۔ عمومیت اور جامعیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی بھی نبی جو ہوتا تھا وہ کسی خاص قوم، زمانے یا علاقے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ اگلی قوم، اگلے علاقے اور اگلے زمانے کے لیے نئے نبی کی ضرورت پڑتی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہر قوم، ہر زمانے اور ہر علاقے کے لیے لوگوں کے لیے ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی رسول کی ضرورت نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ یَا أَیُّہَا النَّاسُ اِنِّی رَسُولُ اللہِ إِلَیکُم جَمِیعًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں لوگوں بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ حفاظت کتاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کی کتابوں میں رد و بدل کر دیا جاتا تھا، اس تبدیلی کی نشاندہی کے لیے نئے نبی کی ضرورت پڑتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اٹھایا ہے اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں۔
لہٰذا نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ ارشاد ربانی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے خود اتاری ہے نصیحت اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ تکمیل دین و ختم نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر قوم کی تہذیب و تمدن کے تحت شریعتیں بدلتی رہیں، احکام آتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد دین کی ایسی تکمیل ہوئی کہ اب کسی دوسرے نبی، دین یا شریعت کی ضرورت نہیں، صرف اسلام ہی دین کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں قیامت تک مقبول ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام الدین۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اس آیت سے بھی واضح ہوا کہ دین اسلام قیامت تک رہنے والا ہے۔ یہ آیات احکام میں سے آخری آیت ہے اور آئندہ کے لیے وحی اور نبوت کے بند ہونے کی خبر دے رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک یہودی نے حضرت عمر سے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر اترتی تو ہم اس دن عید مناتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت ہم پر مکمل کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرے، اپنے اس عقیدے کو پختہ کرنے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کرنے کی اور عقیدہ ختم نبوت پر کام کرنے کی توفیق دے اور ہم اس کو آگے زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ قیامت والے دن ہمارا اس کے اندر حصہ ہو۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔